أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور یہ بے شمار رزق عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ایک سیدھے رستے پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی صحیح جو کامیابی اور فلاح ہے وہ ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے ایک آیت جو پڑھی تھی، آیت نمبر 56، اس کا ترجمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ سب صلوات بھیجتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی جتنا تمہارے لیے ممکن ہو تم بھی اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات یعنی درود اور سلام بھیجو. یہ کل کی آیت جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت آیت، اور اس میں ایک بہت ہی اہم جو ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، اور پھر اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام جو ہے وہ بھیجتے ہیں. اس کو کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہماری روزمرہ کے زندگی کے جو ہمارے اذکار ہیں، جو ہماری جو دعائیں ہیں، ان میں ان کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم نے کچھ سمجھنے کی کل کوشش کی تھی. تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور ایک دفعہ کل والا جو سبق ہے اس کو بھی، اور اس کے اوپر مزید بھی کچھ تحقیق اور کچھ جستجو جو ہے وہ کریں، اور درود شریف کو ہم اپنی دعاؤں کا اور اپنے روزمرہ کے جو اذکار ہے اس کا حصہ ضرور بنائیں. کل جو ہم نے احادیث بھی ریفرنس کے لیے پڑھی، اس میں ایک تو اہم کہ وہ شخص بخیل ہے یا وہ شخص برباد ہو گیا جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان کے اوپر سلامتی یا درود نہ بھیجے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو ہم نے کل دیکھی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں درود جو ہے وہ اپنی دعا کا 2/3 حصہ جو ہے وہ درود پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی. اس نے کہا کہ میں اگر آدھا وقت جو ہے اپنی دعا کا درود کے لیے مختص کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا تم چاہو. تو پھر اس نے 3/4، اور پھر اس نے کہا کہ میں اگر سارے کے سارا وقت ہی اپنی دعا کا درود کے لیے کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تو دنیا اور آخرت کے غم سے تمہیں نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر یہ درود ایک ایسی دعا جو ظاہری الفاظ میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعا اور ان کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، لیکن انہی الفاظ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ
درود ابراہیمی یا اس طرح کے ملتے جلتے درود ہیں کہ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کے آل، ان کے فالوور، ان کے اوپر ایمان لانے والے اور ان کے رستے پر چلنے والے جتنے ہیں ان سب کے لیے بھی اس میں دعا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل کرتا ہے درود پڑھنے والے کے اوپر۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں 10 دفعہ، 10 مرتبہ، 70 مرتبہ۔ تو یہ ایک اہم آیت تھی، ایک اہم حکم تھا، آیت بھی کہہ سکتے ہیں، حکم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس آیت کو، اس حکم کو اپنے ہی فائدے کے لیے ہم اپنی زندگی میں اگر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں مختلف اوقات میں، تو یقیناً اس کی برکات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت سود مند ہوں گی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور کل جیسے ہلکا سے تذکرہ ہوا تھا، اس میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کچھ عقائد اور کچھ اس طرح کے مطلب باتیں جو ہے وہ منسوب ہیں درود اور سلام کے حوالے سے، جس کے اوپر ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ نظریات اس طرح کے پائے جاتے ہیں جو کہ باطل ہیں، جو کہ قرآن حدیث کی جو نص ہے اور اس کے جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف بھی ضرور متوجہ رہنا چاہیے اور بڑا کیئرفل ہو کر بڑے سادہ سے الفاظ میں ہمیں یہ درود جو ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جیسا کہ کل اس کا بھی ایک حدیث کا ریفرنس ہم نے دیکھا تھا کہ تم جہاں کا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم درود پڑھتے ہو یا درود بھیجتے ہو مجھ پر، تو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پہنچاتے ہیں، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ درود جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے، آپ کے فلاں بندے نے، آپ سے فلاں محبت کرنے والے نے آپ کے اوپر یہ درود بھیجا ہے، وہ ان تک پہنچ جاتا ہے، نہ کہ وہ خود حاضر و ناظر یا خود وہ کسی مجلس میں آتے جاتے۔ اس طرح کے جتنے عقائد ہیں اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کل کا سبق جو ہے اس کو ضرور ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کریں یا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ جو ہے ہمیں عطا فرمائے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو کچھ کمی بیشی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف فرمائے، اس کو ہم سے دور کرے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی اور زیادہ ٹھوس اور زیادہ جو مثبت سمجھ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے اگلے سبق کی طرف۔ آج کا سبق ہم آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعد، اور اس نے تیار کیا ہے، لہم عذابا مہینہ، ان کے لیے ایسے تکلیف پہنچانے والوں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ کو ایذا یا تکلیف تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جبکہ کوئی بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح سے، کسی بھی لحاظ سے، تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں مطلب کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس طرح کے کلمات، اس طرح کے عقائد رکھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایذا جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے سے ایک ہم دوسرے ایک پہلو کی طرف اگر دیکھیں تو کبھی انسان جو ہے کسی طاقتور کو، کوئی چھوٹی سی، کوئی کمزور سی اور بالکل حقیر سی کوئی چیز، کسی بہت ہی طاقتور جسامت کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے تو کیا کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بڑا ہاتھی اگر کھڑا ہے، یہ تمثیل کے لیے صرف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بڑا جو دیو ہے تو ہاتھی ہے، اس کو جتنے مرضی گھونسے مکے مارے اس کو کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو
تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کوئی جتنا مرضی پرہیزگار ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں وہ اضافہ نہیں کر سکتا. وہ تو بلند تر ہے، بزرگ تر ہے، اور جو جتنا مرضی انکار کرے اللہ کا اور جتنا مرضی شرک کرے اس سے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک پریکٹیکلی نہیں ٹھہرا سکتا. وہ تو اکیلا ہے اور وہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے. لیکن پھر بھی جو تکلیف پہنچانے والا وہ اپنی طرف سے تو اس کو تکلیف پہنچا ہی دیتا ہے. جیسا کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے معاملات میں، یا جیسے یہود و نصارہ جو ہے وہ مطلب حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردان کر ان کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانا، یا اس طرح کے دیگر معاملات میں. اسی طرح سے زمانے کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ لوگ جو ہے وہ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، جبکہ زمانے کو برا بلا کہہ کر مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، جبکہ زمانے کی گردش تو میرے ہی حکم سے ہے. تو اس طرح کی کچھ حدیث بھی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک 5-6 فٹ کا جو چھوٹا سا انسان، جو حقیر سا جسم جو ہے اس کو پیدا کیا، جس کے اوپر پوری دسترت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اور اس اختیار کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، اور بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کے ہی اگینسٹ وہ استعمال کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مختلف طریقے سے ایذا پہنچا سکتا ہے، گو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچانے پر قادر نہیں. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو بدعقائدگی میں ہے یا نافرمانی میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا وہ بھی بہت سارے معنوں میں عام ہمیں سمجھ آتی ہے. ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ابھی پچھلی آیات میں ہم نے ذکر کیا کہ مختلف طرح کے لوگ تھے، منافقین تھے اور مشرکین بھی تھے اس میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذاتی معاملات میں بھی کوئی نہ کوئی اذیت جو ہے وہ پہنچاتے رہتے تھے. ان کو جادوگر اور سحر زدہ کہہ دینا، اور ان کی بات کے اوپر دھیان نہ دینا، الٹا اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانا اور مسلمانوں کے خلاف بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی تعلیمات جو ہے ان کو جانتے بوجھتے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے خلاف اقدامات کرنا اور مختلف طرح سے نافرمانی کرنا بھی اس میں شامل آ جاتا ہے، یا ضد لگا کر اس کے بالکل الٹی رو میں بہ جانا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف دینے کے برادر مترادف ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے کاشیس تھے، بڑے کیئرفل تھے اور بڑے متفکر رہتے تھے اپنی قوم کے لیے، نہ صرف اس وقت کے جو قوم، اس وقت کے جو ان کے لوگ تھے وہ بھی، بلکہ آئندہ آنے والی امت کے لیے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات پر بھی ہمیں یاد ہوگا کہ ذکر ہوا تھا، رنجیدہ ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گواہی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے خلاف، کہ میری امت نے تو اس طرح سے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہوئے. تو ایسے جتنے لوگ ہیں لعنہم اللہ، ویسے یہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ تو منافقین اور مشرکین یا اہل کتاب اس وقت کے جو مختلف طریقے سے اسلام کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، ڈائریکٹلی ان کی طرف یہ منسوب ہے یا ان کی طرف یہ اشارہ ہے. لیکن اوپن آیت کے طور پر اس میں بہت ہی وسعت بھی ہمیں پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ظاہری طور پر کچھ آسائش یا کچھ مالی فائدے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوں، لیکن مطلب توبہ کی توفیق نہ دینا اور توبہ کی توفیق نہ ملنا کسی کو، یہ بھی دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عذاب یا سزا کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. یہ بھی لعنت کی ایک قسم ہو سکتی ہے. بہرحال دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پھر بغیر کسی شک و شبہ کے بہت واضح طور پر ان کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا جو دھتکار ہے وہ وہاں پر ظاہر ہو جائے گی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی گھڑی میں ایک ایک رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ بھی تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، المؤمنین والمؤمنات، سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، وہ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں وہ لوگ بھی بغیر مکتسبو،
بغیر اس کے جو ان سب نے کمایا، ان سب نے یعنی جو ان مومن عورتوں اور مومن مردوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی یا کوئی ایسا برا کام نہیں کیا، لیکن اس برے کام کو ان کے ساتھ منسوب کر کے وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں. فقد احتملوا، تو بے شک ان سب نے اٹھایا بہتانن، ایک بہتان، و اسم مبینہ، اور واضح گناہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی مطلب بات کے، بغیر کسی سچی بات کے، یعنی جھوٹ موٹ کی بات منسوب کر کے کسی مومن مرد اور مومن عورتوں کے ساتھ ان کو تکلیف دی، ان سب نے تو ایک بڑا بہتان اور بڑا گناہ جو ہے وہ اٹھایا، اس کا بوجھ اٹھایا. اب جہاں پر پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، یہاں پر ہے مومنین اور مومنات. مومنین اور مومنات جو ہے، ایک تو عام طور پر ٹرم جو ہے وہ بہت واضح ہے ہمارے لیے، جو اسلام پہ لے کر آئے اور اس کے اوپر قائم ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کرتاتے ہیں، یقیناً وہ بھی مومنین اور مومنات میں ہے. لیکن یہ سارے مومنین اور مومنات یعنی سارے مسلمان جو ہم کہتے ہیں امت، یہ ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کے اپنے اقوال و افعال جو ہیں اس میں بھی بہت بگاڑ ہوتا ہے، اور آپس میں وہ بس مطلب اچھے برے القابات جو ہیں وہ ان سے لوازتے رہتے ہیں. یہ تو روزمرہ کے معمولات میں چلتا ہی رہتا ہے. اگرچہ یہ بھی انتہائی نامناسب بات ہے، لیکن اس میں تقریباً وہ سارے گروہ کے سب کے اعمال جو ہیں وہ ایک جیسے ہی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی مومنین اور مومنات جو ہیں ان کو ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا، جس میں علماء بھی ہیں، جس میں فقہا بھی ہیں، جس میں وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کارمند رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ. تو یہ مومنین اور مومنات یا وہ خاص کر اس میں ہے، باقی عام بھی شامل ہے. تو جو ان کو تکلیف دیتا ہے کوئی کسی ایسی بات کو منسوب کر کے جو کہ غلط ہے، کوئی ایسی بات یا جو کہ ایسا کام جو انہوں نے نہیں کیا اس کو ان کے ساتھ منسوب کر کے، یعنی جھوٹا بہتان ان کے اوپر لگاتے ہیں. جو ان کے اوپر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کے اوپر، تو اس نے اس بہتان کا بوجھ اٹھایا اور گناہ واضح گناہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، غیبت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے بارے میں یا کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جس کو، اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جس کو سن کر وہ اس کو ناگوار گزرے، جو اس کو ناگوار گزرے. تو پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ برائی جو ہے، جو اس کی کسی مسلمان کی، مومن کی غیر موجودگی میں اگر کی جا رہی ہے، اگر وہ واقعی برائی جو ہے وہ واقعی اس میں ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو وہ واقعی برائی ہے اس میں، اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ جو برائی نہیں ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر وہ بہتان ہے. تو غیبت اور بہتان کا جو ڈفرنس ہے وہ بھی ہمیں اس حدیث سے سمجھ لگا کہ کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی یا کوئی کمزوری اگر کسی میں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کو مطلب بتانا ناگوار، کہ اس طرح سے کہ جس کے بارے میں بات کی اس کو جب پتا چلے تو وہ ناگوار گزرے، تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے. اور اس بہتان کا ہمیں پھر سورہ نور میں ہم نے اس کے بارے میں تفصیل بھی دیکھی تھی کہ اگر کوئی زنا کے بارے میں کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو وہ اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے بھی ہے. تو اس طرح سے بہتان کے بارے میں ایک کہہ لیں کہ یہ معاشرتی رویے جو ہیں ان کو درست کرنے کی طرف ایک اشارہ جو ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہ شروع کی آیات ہیں، اس کے بعد اس کی مزید وضاحت جو ہے مختلف آیات میں یا مختلف صورتوں میں ملی ہیں. تو بہتان کے بارے میں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو جھوٹا الزام لگائے کسی مومن مرد اور عورت کے اوپر جو کہ اس نے نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں اس نے ایک بہتان لگا دیا اس کے اوپر، اور پھر اس بہتان کا بوجھ جو ہے وہ، اور گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا. یعنی اس کے سر میں بہتان اور گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ رہے گا، اور اس کا بدلہ اگر اس نے دنیا میں اس کو مطلب درست نہیں کیا اپنے معاملے کو، اور جو بھی اس کا کفارہ اور جو بھی اس کا معاملہ ہے اس کی معافی کا، تلافی کا، وہ نہیں کیا، تو پھر آخرت میں تو اس کا سزا یا اس کا جو انجام ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک دوسرا نقطہ جو ہے یہ اہم، بغیر کسی ہم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسی کوئی بات ہمارے منہ سے
अनजाने अनजाने में भी निकल जाती है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए किसी दूसरे मोमिन भाई या किसी भी दूसरे शख्स के बारे में बात करते हुए। आपस में गीबत और बुहतान जो है, गीबत जो है वो बहुत ही एक दिल लगी की बात है, जो अक्सर जो है वो हम अपनी महफिलों में या ऐसे वो हो जाती है हमसे ना चाहते हुए भी। तो हमें उसके जरूर एहतियात बरतनी चाहिए, जहां तक मुमकिन हो हमें ऐसी मामलात से भी बचना चाहिए। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजी का, आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनाती का, और अपनी बेटियों से। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, व बनाती का, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीना, और मोमिनों की औरतों से, यानी मोमिन औरतों से भी कह दीजिए। अब ये तीन के तरह की खवातीन जो है उनको ये पैगाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनके कह दीजिए किसको, अज़वाज मुतहरात को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जो है इसके बारे में भी कुछ इख्तलाफ है, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा तज़किरा हम करते चलेंगे। तो आमतौर पर समझा जाता है कि कुछ मेरा हाल तबकाती या कुछ ये जो मतलब मकतब मकातब फ़िक्र जो है उनमें इख्तलाफ की वजह है कि कुछ कहते हैं कि सिर्फ हज़रत फातिमा जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुलभी बेटी थी, उसके अलावा और कोई उनकी बेटी नहीं थी, और कोई ले पालक वगैरह की। लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी कभी अहादीस से हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थी। वो चारों बेटियां जो हैं वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, और फिर सबसे छोटी बेटी जो है हजरत फातिमा थी। तो ये चार बेटियां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल आप अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीना, और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? बड़ा अहम हुक्म आने वाला है। युद्रीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो लटकाया करें या लटका लिया करें, अलैहिन्ना, अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी चादरों में से, या अपनी चादरों से, अपनी चादरों में से उसका कुछ हिस्सा वो अपने ऊपर लटका लिया करें। अब यहाँ पर जलाबीब जो है, वो जिलबाब जो है उसकी जमा है, और जिलबाब जो है वो एक ऐसी चादर को कहते हैं जो कि बड़ी होती है, जो कि ढीली जाती होती है, ढीले ढाली सी होती है, और जिसको ओढ़ने से जिस्म के खदो खाल जो है वो किसी भी तरह से जाहिर नहीं होते, किसी भी तरह से उसके जिस्म के खदो खाल जो है वो जाहिर नहीं होते। तो ये मोटी और बड़ी सी चादर जो है उसको जिलबाब कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हुक्म दे दिया गया कि अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, और अपनी जो मोमिन औरतें जो हैं उनके कह दीजिए कि वो जिलबाब या वो जो बड़ी चादरें जो है वो अपने ऊपर ओढ़ें, तो उसका एक हिस्सा जो है युद्धनीना, अपने ऊपर लटका भी लिया करें। इसकी बहुत सारी तफासिल जो है हमें मिलती है, आप थोड़ी सी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी तफासिल जो है वो मिल जाएंगी। और उन सारी तफासिल और जितनी तफसीरें हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये युद्धनीना का मतलब, ये लटका लेने का मतलब जो है, ये चेहरे के ऊपर, घर से बाहर निकलते हुए जब औरत जो है वो जिलबाब जो है वो अपने ऊपर ओढ़े, वो बड़ी सी चादर, और अपने चेहरे के ऊपर जिस तरह से घूंघट लटकाना होता है उस तरह से घूंघट लटका कर उसको आगे से उसको नीचे लटका ले, ताकि जिससे उसका चेहरा जो है वो छुप जाए। ये हमारे आजकल तो इसका रवाज जो है तकरीबन मादूम हो गया, लेकिन आज भी गांव वगैरह में होगा, या ईरान में भी अब गांव तक ये महदूद होगा। या मतलब सूडान की औरतें जो हैं वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी सी चादर जो है, वैसे तो बहुत कलरफुल होती है, लेकिन वो चादर जो है वो बहुत बड़ी होती है, और उसको, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को ये मिल जाएगा कि बड़ी चादर जो है वो, और जब उसको ऊपर से घूंघट उसको लटका दिया जाए तो वो, उससे चेहरा जो है वो छुप जाता है, कि एक औरत जो है वो निगाह नीची करके अपना रास्ता जो है उसके ऊपर चल भी सकती है आसानी से, और दूसरे जो नाम महरम अफराद हैं उनसे उसका पर्दा भी हो जाता है उसके चेहरे का। तो इसमें बगैर किसी इख्तलाफ के सारे मुकातब फिक्र के ये यानी कि इसके ऊपर राय पाई जाती है कि ये जिल्बाब जो लटका लेना है अपने ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये चेहरे का पर्दा जो है उसको करने का हुक्म दिया गया, ताकि नामहरम औरत जो है, नामहरम मर्द जो है, उनके वो चेहरे को ना दे सकें, या उनसे चेहरे का पर्दा जो है वो हो जाए।
تو یہ حکم ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہم کی جا سکتی ہے، تو یقیناً ہمیں اس کا اندازہ ہے. ہاں کچھ لبرل قسم کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. اجازت مطلب اس کی اجازت ہے کہ وہ چہرہ جو ہے اس کو نہ بھی ڈھانپے عورت، لیکن وہ کچھ کمزور سی دلیلیں ہیں. جیسا کہ ذکر ہوا کہ جو مفسرین ہیں جو بڑا گہرا مطالعہ اور بڑی گہری نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر، ان سب کے نزدیک چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، ان سب کے نزدیک یہ عورت کے چہرے کا پردہ جو ہے وہ لازم حصہ ہے، خاص کر باہر نکلتے ہوئے اور خاص کر نامحرم جو مرد ہیں ان کے سامنے کسی بھی طرح سے جاتے ہوئے. اور یہ کس لیے کہ ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور تو نہ اذیت دی جائیں یا ایذا دی جائیں. یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور اذیت نہ دی جائیں. یعنی جو مسلمان عورتیں آج بھی اگر دیکھیں تو مسلمان ایک پردہ جو ہے آج کل یہ جو برقع جو ہے اس کا رواج جو ہے وہ عام پڑ گیا آسانی کی خاطر، یا یہ وہ اگرچہ برقعے میں بھی اب بہت ساری قباحتیں جو وہ آ چکی ہیں، مطلب برقعے کے ڈیزائن اور ان کے، اور خاص کر وہ تنگ قسم کے برقعے جو ہیں وہ آ گئے ہیں جو کہ ایک انتہائی ایک معیوب سی بات لگتی ہے، اور اس کو دیکھ کر تو حیا اور شرم آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی برقعے کی اکثر اقسام جو ہے وہ ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہیں، جو کہ مطلب پورا جسم جو ہے اس کو کور کر لیتی ہیں، بلکہ اس کے اوپر جو باپردہ خواتین ہیں اس کے اوپر خمار اور جلباب جو ہے وہ بھی لیتی ہیں. خمار اور جلباب جو ہے یہ بھی سیپریٹ سے مل جاتے ہیں. ایک تو برقع ہے، برقعے کے اوپر خمار وغیرہ، ایک چھوٹی سی چادر بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک بڑی چادر جو ہے وہ بھی اوڑھ لیتی ہیں. جو باپردہ عورتیں ہیں وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی اہتمام سے کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب عورتوں کو جو کوشش کرتی ہیں ضرور اور ضرور اپنا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا لکھا ہوا، خاص کر اس فتنے کے دور میں جبکہ اس کے اوپر بہت ساری آراء پائی جاتی ہیں اور بہت ساری مخالفت اس کو پائی جاتی ہے. ایون کہ مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اکثر مخالفت کرتے ہیں کہ عورت کے پردے کی. تو ایسے حالات میں جو خواتین جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتی ہیں تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا ایک ان کا یہ قدم ہے جو کہ اس اسلام کا یا ایک سنت اور جو حکم ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک عظیم اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا. بہرحال جو اس طرح سے پردہ کر کے عورتیں جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں تو ان کی ایک الگ سے پہچان ہوتی ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ ایک نوبل فیملی سے ہے، ایک مومن اور ایک مومنہ عورت ہے جس کا کردار جو ہے بڑا بلند ہے اور بڑا پاک صاف ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا یا حرکت کرنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں. تو یہ ایک ان کی پہچان بھی ہے، اور اس طرح سے کوئی بری نیت رکھنے والے جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، یا ان کے ساتھ وہ کیئرفل رہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے تو ہمیں تو ریئیکشن ہو جائے. ایک کھلے پردے کی عورت جو کھلے منہ کی عورت جو ہے وہ جو میک اپ وغیرہ بھی اور اس طرح بھی کر کے چلتی ہے، جتنا زیادہ وہ اس طرح کے معاملات میں الجھے گی اتنا ہی زیادہ وہ ایکسپوز کیے ہوئے اور اتنا ہی زیادہ وہ رسک پہ ہے. اور جتنا وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے گی پردے میں، جتنا وہ اپنے آپ کو مطلب مینٹین کرے گی ایک پردے میں، اتنا ہی وہ محفوظ ہے اور اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہے. وقان اللہ، اور ہے یقیناً اور ہے اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ تو یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بخشنے والا رحم کرنے والا یعنی اس سے پہلے اگر کسی سے کوئی ہو گیا جانے انجانے میں، یا یہ باتیں پتہ چلنے سے پہلے اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اگر کسی نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیا، کسی نے اپنے اصلاح کر لی اور اس کی طرف واپس آ گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. یقیناً جو صحیح معنوں میں توبہ جو کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر رحم بھی کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پردے کی بات جو ہے وہ چلی، اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا پچھلی آیات میں کہ وہ
मतलब उनके साथ कोई चीज लेन देन हो तो वो पर्दे की ओट से हो, जिसके बाद मुसलमानों के घरों में पर्दा जो है वो लटक गया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये इब्तदाई आयत के बाद जो सूरह नूर में हमने जो आयत पढ़ी थी पर्दे के मुतल्लिका, उनको सिर्फ याद दहानी के लिए एक दफा उसका तर्जुमा जो है वो सिर्फ दोहरा लें, ताकि हम इस आयत के बाद इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो सूरह नूर में आई है उसको भी हम एक दफा सिर्फ जहन नशीन करने के लिए, दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए जो है वो उसको एक दफा सिर्फ उसका तर्जुमा जो है वो सिर्फ देख लें, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह नूर में कहा था आयत नंबर 27 से ऑनवर्ड कुछ माशरती आदाब जो है वो अल्लाह ताला ने जिक्र किए थे। बड़ी तफसील के साथ हमने उस वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू की थी। उसको दोबारा भी हम अगर विजिट करें, वीडियोस जो है वो मतलब लाइब्रेरी में मौजूद हैं, वहां से मिल सकती हैं। तो उसको दोबारा से या दूसरे सोर्सेज से इसको दूसरे दोबारा से स्टडी जरूर करें एक दफा याद दहानी के लिए, और दूसरों को इसकी तरफ रागब करने के लिए भी। बहरहाल आयत नंबर 27 सूरह नूर से जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा औरों के घरों में ना जाया करो, ना जाओ जब तक कि इजाजत ना ले लो, और वहां के रहने वालों को सलाम ना कर लो। यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतर है, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी दूसरों के घरों में बगैर इजाजत के मत जाओ, और जब भी जाना हो तो वो इजाजत लो और सलाम लेकर फिर अंदर दाखिल करो हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर वहां जब दूसरों के घरों में जाओ तो अगर वहां तुम्हें कोई भी ना मिल सके तो फिर इजाजत मिले बगैर अंदर ना जाओ। ये बहुत जरूरी है हमारे, खासकर हमारा जो एशियन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में, कि वहाँ पर तो बहुत कम रिवाज है। अब तो खैर मोबाइल फ़ोन वगैरह से शायद निस्बतन कुछ बेहतरी आ चुकी होगी, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसका अहतमाम करने की, कि हम किसी के घर में विज़िट करें तो प्रॉपर तरीके से जाएँ, इन्फॉर्म करके जाएँ, थोड़ा सा पर्दे का अहतमाम भी किया जाए, इजाज़त का अहतमाम किया जाए। बेशक मतलब अपने करीबी रिश्तेदारों के घर जाएँ, नामहरम घरों में जब जाएँ तो एहतमाम से इजाजत लेकर, इवन के महरम घरों में भी जाने से पहले इजाजत लेना जो है वो एक जरूरी हिस्सा है। अपनी पहचान कराकर इजाजत लेकर जाए। अगर वहां तुम्हें कोई भी ना मिल सके तो फिर इजाजत मिले बगैर अंदर मत जाओ। अगर कोई घर खाली है तो खाली घर देखकर अंदर से जवाब नहीं आ रहा तो सीधे अंदर मत घुस जाओ, इसकी भी इजाजत नहीं है। और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही बात तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह ताला उसे खूब जानता है। अगर कोई वापस लौट जाने को कहे, हो सकता है कोई अंदर ऐसी हालत में है कि बाहर नहीं आ सकता है, या कोई ऐसी मजबूरी है, या बगैर किसी उज़र के भी अगर वो कहे वापस लौट जाने के लिए तो वापस लौट आओ मारूफ तरीके से। हाँ, जो वापस लौटने के लिए कह रहा है उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो मारूफ तरीके से मतलब उसके लिए तो अच्छा ये एहसान ये है कि उसको अंदर बुलाए या उसके साथ मिले। लेकिन अगर किसी उज़र की वजह से वो नहीं भी मिल सकता तो मारूफ तरीके से उसको कहे कि अभी नहीं, कल को आओ या बाद में आओ, बाद में बात कर लेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसमें बुरा मनाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, गैर आबाद घरों में जहां तुम्हारा कोई फायदा या असबाब हो, जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। जो तुम जो कुछ भी जाहिर करते हो छुपाते हो, अल्लाह ताला उससे खूब अच्छी तरह से जानता है। गैर आबाद घरों से मुराद सराय वगैरह है या होटल वगैरह है, या उसके अलावा कुछ मजलिस वगैरह जो अलग से बनी हुई होती हैं मेहमानों को ठहराने वगैरह के लिए। वहां पर अगर कोई तुम्हारे ठहरने का इंतजाम किया गया है या तुम्हें आने जाने की इजाजत दी गई है तो वहां पर तुम मारूफ तरीके से आ जा सकते हो, लेकिन वो भी मतलब एहसन तरीके से। और उसके बाद जो अहम नुक्ता दूसरा जो है, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये बहुत तफसील से हमने देखा था, निगाहें नीची रखना और शर्मगाहों की हिफाजत करना। शर्मगाहों की हिफाजत ना सिर्फ हमने दूसरों से करनी है बल्कि अपने आप से भी करनी है, कि आप हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत अपने लिए भी करें, अपनी खलवत में या अपनी तन्हाई के औकात में भी। यही उनके लिए पाकीज़गी है। जो कुछ करें अल्लाह ताला सब खबरदार है। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस्मत में फर्क ना आने दें। अब ये भी जो लिबरल किस्म के लोग कहते हैं, वो जो पर्दा तो आंखों का होता है और मुसलमानों को निगाहें नीची करने का हुक्म दिया गया और इस तरह की बातें, तो ये बातें जो हैं, इन बातों में बड़ी एहतियात के साथ हमें अपना जो ओपिनियन है उसको डेवलप करना चाहिए। बहरहाल मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत
میں فرق نہ آنے دیں، اپنی عزت اور آبرو میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اپنا زینت یا اپنا جو بھی ان کا چہرہ کا جو نکھار ہے، یا جو بھی اگر کوئی میک اپ وغیرہ یا تھوڑا بہت کیا ہوا تو یہ جو ہے وہ یہ خاوند کے لیے ہے. تو اس طرح سے عام جو ہے وہ ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو ظاہر ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک جسامت میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کٹ کاٹ سے یا پتلے اور موٹے ہونے سے. کچھ ایسے مطلب چیزیں ہیں جو تو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں چاہے جتنا بھی مرضی پردہ کرے. تو وہ جو ہے وہ تو مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی معروف طریقے سے اگر پردہ وغیرہ کیا گیا ہے تو اس میں بھی ایک ایک جو اوٹ ہے وہ رہتی ہے. اور ظاہر نہ کریں یہ جو زینت ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ ڈالے رکھیں. یہ ہے وہ خمار، جو چھوٹی چادر یا چنری ٹائپ ہے، جو گھروں کے اندر عام طور پر جو خواتین جو ہے وہ اوڑھے رہتی ہیں. گھر سے باہر جب گھروں کے اندر عام جو ہے وہ خمار جو ہے وہ یہاں پر لفظ ہے، اور گھروں کے باہر نکلتے ہوئے وہ جلباب جو ہے، بڑی چادر جو ہے وہ لے کر پھر اس کا آگے سے لٹکا لینے کا حکم جو سورہ احزاب میں ہم نے دیکھا. اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے، اپنے بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی میل جول کی عورتوں کے. یہ میل جول کی عورتیں کل ہم نے دوبارہ سے دیکھا تھا کہ پاک باز عورتیں، پاک دامن عورتیں جو کہ تمہارے ہی جیسی ہوں، بد کردار قسم کی عورتیں جو ہے، ان سے عورتوں کو پردہ جو ہے اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل ہم نے کل بھی تھوڑی سی دیکھی تھی. یا غلاموں کے، کل نہیں پرسوں کے سبق میں ہم نے دیکھی تھی. یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی کہ عمر گزیدہ ہو چکے ہوں، جن میں اب شہوت کا کوئی عنصر نہیں ہے، وہ بھی اس سے ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں کے سے مطلع نہ ہو. بچوں کے بارے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل جو سن بلوغت ہے وہ اس میں بھی مطلب تغیر آ رہا ہے. آج کے سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی نظروں سے اور ان کی باتوں سے اور ان کے جو غور و فکر کرنے کے انداز سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، یا کوئی بات جو ہے اس کا اثر کس طرح سے لے رہے ہیں. تو لہٰذا بچوں کے معاملے میں بھی احتیاط کرنی پڑ چاہیے. ضروری نہیں کہ بالغ ہو، بڑی عمر کا ہو جائے تو بچہ جو ہے اسی سے احتیاط، بلکہ چھوٹی عمر کے بچے جو بڑے مطلب ان کی نظروں سے اور ان کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو ایسے بچوں سے بھی احتیاط برتنی چاہیے. اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ اپنی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. زور زور سے پاؤں مار کر چلنا جو ہے عورتوں کے لیے، اس سے بھی منع کر دیا گیا. اور اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. اور اگر پہلے کوئی جانے انجانے میں کوئی کمی بیشی ہو چکی تو اپنی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. توبہ کے جو اصول ہیں 3 اور 4 جو بنیادی شرطیں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کئی دفعہ ہم نے دہرائی ہیں. تو اگر کوئی توبہ کرے صحیح معنوں میں پچھلے عمل سے یا پچھلے جو بھی معاملات ہو چکے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ جو وہ قبول بھی کرتا ہے، اور ان کو پھر نجات بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا ان کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اہم آیات تھیں جو اس موضوع سے متعلقہ تھی جو سورہ احزاب میں ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ میں نے سوچا کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے ایک ہماری یاد دہانی بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریویژن جو ہے اس کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. تو اس کو دوبارہ سے وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، دوبارہ سے آپ بلکہ دوسروں کو آپ ضرور آپ یہ پیغام جو ہے کم از کم پہنچائیں. پھر اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے، کیسے اس کو رسپونڈ کریں گے، وہ تو پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پیغام جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اس سے روگردانی کرنا جو ہے وہ اللہ کے احکامات یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ جو ہے اس سے سرکشی ہے، اس سے بغاوت ہے. اور بغاوت اور سرکشی آج کل پاکستان کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو بغاوت جو ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 یا 5 یا کیا لگتے ہیں جس کی سزائے موت ہے. تو دنیا کے معاملات میں بغاوت کرنا جو ہے اس کی سزائے موت ہے. تو آخرت کے معاملات میں جو اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اگر چھوٹ دیے رکھتا ہے. کل ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ایک اور نقطہ جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا.
کس طرح سے انسان جو ہے وہ جلد بازی اور عجلت نے اس نے اپنے اوپر یہ اختیار جو ہے وہ لے لیا ہے. اب اس اختیار کو وہ کس طرح سے سبوتاز کرتا ہے, کس طرح سے اس کا مطلب جنازہ نکالا ہوا ہے اس اختیار کا, تو کل کی آیات میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اپنی طرف سے اب ضرور یہ میسج جو ہے وہ پہنچا دیں, بہت ضرورت ہے اس میسج کو عام کرنے کی ہمارے مسلمان گھروں میں. بہرحال دوبارہ سے اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں اور اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لَإِن لَمْ يَنْتَهِ, یقیناً اگر وہ باز نہ آئے, المنافقون منافق, اگر وہ منافق باز نہ آئے. اب یہاں پر منافق جو ہے دو تین طرح کے لوگ ہیں. اگر وہ یقیناً منافق باز نہ آئے, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. منافق اور بیمار دل والے لوگ جو ہیں وہ والمرجفون, اور وہ جو سب جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں. فی المدینہ, مدینہ میں یا شہر میں, جو شہر میں یا مدینہ میں, یہ مدینہ منورہ کی بات ہے, ویسے مدینہ جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں, جو مدینہ میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. اور یہ منافق جو ہیں اگر وہ لوگ باز نہ آئے اپنی حرکات سے. کون سی حرکات؟ منافق اور بیماری والے جو لوگ ہیں, جو مشرکین قسم کے جو لوگ تھے, وہ مختلف طرح سے روڑے اٹکانے والے تھے, مطلب دین کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا حوصلہ پست کرنے کے لیے مختلف طرح کی افواہیں جو ہے وہ بھی پھیلاتے تھے, جیسے مسلمان جو ہیں ان کا کیا ہے, کمزور سی امت ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں, یا فلان جگہ پر ایک بڑا قافلہ جو ہے یا بڑا ایک لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر رہا ہے, یا مسلمان جو ہے وہ کمزور ہیں. اس طرح کے معاملات میں وہ خواہ مخواہ سے جھوٹی خبریں اور جھوٹی افواہیں اور حوصلے پست کرنے کے لیے مختلف طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, اپنی ان باتوں سے وہ باز نہ آئے, تو لِنُغْرِيَنَّكَ, تو ضرور بالضرور ہم مسلط کر دیں گے آپ کو, یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان ہیں ان کو, بہم ان کے اوپر, ثم لا یجاورونک, پھر نہ وہ سب پڑوس میں رہیں گے, نہیں وہ سب پڑوس میں رہیں گے آپ کے, فیہا, اس میں, الا قلیلا, مگر بہت ہی کم. یعنی کہ ہم اس طرح پھر ہم آپ کو ان کے اوپر اس طرح سے مسلط کر دیں گے, یا ہم آپ کو یعنی مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر طاقت اور اس قدر ان کے اوپر تسلط آپ کا ان کے اوپر جاری کر دیں گے کہ ان کا آپ کے درمیان رہنا جو ہے, آپ کے پڑوس میں یا آپ کے درمیان رہنا زیادہ دیر کے لیے ممکن نہیں رہے گا, مشکل ہو جائے گا. اب وہاں پر یہ ایک دھمکی قسم کی ہے, یا ایک وارننگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. اور اس وارننگ اور اس اگلی آیت میں بھی یہ وارننگ جو کنٹینیو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, یہ ان کے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنے اعمال اور اپنی باتیں جو ہیں ان کو درست نہ کیا تو یہ نہ ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دوں کہ تمہارے خلاف کچھ اقدامات کریں جس سے تمہارا رہنا ان کے درمیان مشکل ہو جائے. اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرما بردار تھے, جو صحابہ تھے, جو مسلمان اور مومن تھے, ایون کے مومن عورتیں اور مرد, وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے تھے اور کس طرح سے لبیک کہتے تھے, اور فوراً سے پہلے ان کے حکم کی تعمیل کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کو لبیک کہنا ان کی بات کے اوپر, یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے وہ مشرکین اور منافقین اور جو بھی اس طرح کے لوگ تھے. اور جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئی, یہ آیت اور اس سے اگلی ایک دو آیات بھی, جیسے یہ آیات نازل ہوئی تو وہ ٹھٹک گئے اور وہ تھوڑے سے سنبھل گئے, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور انہوں نے ہمارے خلاف اقدامات کرنا ہے, ابھی تو رواداری میں یا لحاظ میں یہ کچھ زیادہ نہیں کرتے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے رکھا ہوا کہ کسی کے خلاف اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے, تو اگر ان کو ایسی اجازت مل گئی تو یہ تو ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ لوگ ایسے کردار کے حامل جو لوگ تھے وہ تھوڑے سے کیئرفل بھی ہو گئے اور تھوڑے سے مطلب اپنی باتوں سے ہٹ بھی گئے, تو جس کی وجہ سے پھر ایسے اقدامات پریکٹیکل نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی. بہرحال ملعونین, اس حال میں کہ سب لعنت کیے ہوئے ہوں گے, ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ لعنت کیے ہوئے ہو جائیں گے. اینما ثقفوا, جہاں کہیں وہ پائے جائیں, اخذو,
تو وہ سب پکڑ لیے جائیں، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اور قتل کر دیا جائے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے. یعنی ان کی حالت یہ نہ ہو کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ جہاں کہیں تم پائے جاؤ تمہیں پکڑ لیا جائے اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے طریقے کی طرح ہے. فی الذین خلاؤ، ان لوگوں کے بارے میں جو گزر گئے، من قبل، ان سے پہلے. یہ تم سے اس سے پہلے یا اس سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان کا بھی اسی طرح سے رویہ رہا اپنے نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سخت معاملات کیے کہ ان کو بھی سزائیں دی، ان کو بھی بہت سارے معاملات میں پھر دنیا میں عذاب جو ہے وہ جھیلنے پڑے. تو یہ تو اللہ کی سنت، جو اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ جو اس طرح سے اللہ کے احکامات اور ان کے رسولوں اور نبیوں کے خلاف جاتی رہیں پچھلی قومیں بھی، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نپٹا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے پچھلی قوموں کے بارے میں بھی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. یعنی اللہ اپنے طریقے میں یا اپنی سنت میں تبدیلی نہیں لائے گا. اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پچھلی قوموں کی طرح ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات یا اسی طرح سے مطلب عذاب یا سزا والا معاملہ جو ہے دنیا میں وہ ہو سکتا ہے. تو ایسا وقت آنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی درستگی کر لیں، اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اقدامات کر رہے ہیں ان سے بعد آ جائیں، تاکہ ان کے خلاف یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات ایسے آ جائیں جیسے کہ پچھلی امتوں کے لیے ہوئے تھے. تو یہ آیات نازل ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے رویے میں خاصی تبدیلی آ گئی، اور وہ کافی کیئرفل ہو گئے، مشرکین اور منافقین قسم کے جو لوگ ہیں. بہرحال یہیں پہ رکتے ہیں ہم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سمجھنے کی سننے کی کوشش کریں، اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر ہمارے معاشرتی معاملات جن کا تذکرہ آج کے سبق میں اور اس سے پچھلے سبقوں میں بھی ہوا، اور سورہ نور میں بھی اور سورہ نساء میں بھی بہت تفصیل سے موجود ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. دوسروں کو سمجھانے کی اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. ہماری بہنیں اور بھائی جو بھی ہیں اس مجلس میں، اس محفل میں، وہ ضرور اس کو باتوں باتوں میں، جب محفل بیٹھتی ہے، جب اکٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی، اکٹھے ہوتے ہیں آپس میں، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہو، تو وہ لوگ جو آپ کے زیر اثر ہیں، خاص کر وہ لوگ جو آپ کے زیر اثر ہیں، جو جن کے اوپر آپ کی بات اثر کرتی ہیں، یا جو آپ کی باتوں کو ویلیو یا وقت دیتے ہیں، ان تک یہ ضرور پہنچائیں. کم از کم آپ کی بات میں وزن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری کی طرف کوئی چلا جائے. تو یقیناً اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسے اجر ہوں گے جن کو دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتے، دنیا کے حواس جو ہیں اس کو پہچان نہیں سکتے یا اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے اجر جو ہے وہ آخرت میں یقیناً رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کہنے سننے کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نقطہ ہے تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اگر کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. اگلے سبق تک کے لیے سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. آج کے جو دو موضوعات ہیں اہم، ایک تو پردے کے معاملے میں اور دوسرا درود شریف کے معاملات میں، درود و صلوات کے معاملات میں. کل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک وہ ایکچولی میں نے یاد دہانی کے لیے نوٹس بنائے تھے اپنے ساتھ، تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ مطلب اس کے اوپر بات کریں. تو وہ فائل جو ہے وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو اس کے اوپر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے اپنی دعاؤں میں اور اپنے اذکار میں. درود جو ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرتی معاملات میں ہمیں بہت ساری اصلاحوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزگار کے اور جابس کے، کاروبار کے اور دیگر ہمارے گھروں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور خاص اپنی رحمت اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر گئے،
ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔